بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف سے ایک اور ویڈیو، اور جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور یہ بلونگ کرتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف کو، ان کی وفات کو۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی تھی مکہ سے مدینہ کی، اس میں کیا کیا واقعات پیش آئے تھے، اس میں کیا کیا پرابلمس ہوئی تھیں، تو اس سے ریلیٹڈ آج کی پوری ویڈیو ہے۔ ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو ایک ایک چیز جو ہے اس کے اندر وہ سمجھ میں آ سکے اور آپ لوگ اس کو جان سکیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر کیا ہوا ہے چینل سبسکرائب تو کائنڈلی بیل بٹن کو پریس کریں تاکہ جو بھی نیو نوٹیفیکیشن وہ آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے نا، اس میں سے بہت سارے صحابہ نے ہجرت کر چکے تھے، ٹھیک ہے، اور کچھ صحابہ وہ رہ گئے تھے کہ جن کے اوپر تکلیفیں وغیرہ ان کو دی جا رہی تھیں، اور اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں جو تھے وہ رہ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دونوں کے لیے کوئی نہ کوئی مقصد تھا جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا ہوا تھا، باقی صحابہ تقریباً چلے گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پہ سلانا تھا، بستر پہ، اس وجہ سے ان کو روکا ہوا تھا، اور حضرت ابوبکر کے ساتھ آپ نے جانا تھا۔ حضرت ابوبکر بار بار آپ سے ہجرت کرنے کی اجازت مانگتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعجل لعل اللہ یجعل لک صاحبا، کہ جلدی نہ کرو، شاید اللہ تمہارے لیے کوئی ساتھی پیدا کر دے۔ تو ابوبکر کو امید ہوئی کہ آپ ہی ہوں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز فرمائی ہے۔ اچھا، ابن اسحاق نے کہا کہ جب قریش نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں ایک جماعت جو ہے وہ فراہم ہو گئی ہے، اب ان لوگوں کو یہ چیز ہو گیا کہ یار جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنا لی ہے، دوسرے شہروں سے لوگ بھی آ رہے ہیں، اور یہ جو ہے نا ہجرت یہاں سے کر کے اور ایک جگہ یہ لوگ بنا لیں گے محفوظ مقام، وہاں جا کے فوج تیار کریں گے اور پھر ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ جنگ کریں گے۔ تو کفار نے کیا کیا کہ کفار نے سوچا کہ چلو جی ان کا نا کوئی جو ہے وہ انتظام کر دیں ذرا۔ اب یہ سارے لوگ جو ہے نا مشورے کے لیے جمع ہوئے دارالندوہ میں، اور دارالندوہ جو تھا نا قصہ بن کلاب کا جو ہے نا وہ گھر تھا، تو اور وہاں پہ جو بھی مشورہ اس کے گھر کے علاوہ نہیں ہوتا تھا، اور کوئی معاملے کا جو فیصلہ تھا نا وہ بھی نہیں کرتے تھے، یعنی مشورے کے بعد ہی فیصلہ ہوگا، اس کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا تھا۔ ابن اسحاق نے کہا کہ ہمارے دوستوں میں سے ایسے افراد بھی ہیں جنہیں میں جھوٹا نہیں سمجھتا ہوں، اور آگے انہوں نے وہ جو راوی ہیں ان کے نام وغیرہ انہوں نے ذکر کیے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت سن کے مجھ سے بیان کی، انہوں نے کہا کہ کفار قریش نے جب اس بات کا عزم کیا اور دارالندوہ میں حضور کے لیے مشورہ کرنے کے لیے وہاں پہ سارے اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ جی اب ہم کیا کریں، ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں۔ تو اس دن کا نام انہوں نے یوم الزحمہ رکھا، ٹھیک ہے، اور اس دن جو ہے نا ابلیس ایک بوڑھے کی شکل میں، نجدی بوڑھے کی شکل میں ان کے پاس آ گیا، ایک موٹی سی چادر اس نے اوڑھی ہوئی تھی ابلیس نے، اور دارالندوہ کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا، اور جب ان لوگوں نے اس کو اس دروازے پر کھڑا دیکھا تو اس سے کہا کہ تم کون ہو جو تم یہاں پہ آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نجد والوں کا ایک بڑا بوڑھا ہوں، جس نے وہ خبر سن لی ہے جس کے لیے تم نے ایک رائے پیش کی ہے، قرارداد پیش کی ہے کہ تم لوگ جو ہے کیا کرنا چاہ رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ بھی تمہارے ساتھ، اس لیے جو ہے نا میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہونے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، آخر وہ بھی ان کے ساتھ اندر داخل ہو گیا، وہاں قریش کے پورے سرغنے جمع ہو گئے تھے۔ اب اس کے اندر بڑے بڑے لوگ اس کے اندر شامل تھے، جو قریش کے ڈیفرنٹ قبیلے تھے، ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سارے اس کے اندر تھے۔ ابو سفیان بن حرب تھا، نوفل بن عبد مناف تھا، بنی عبد الشمس تھا، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، اسد بن عبد العزیٰ، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے بڑے بڑے، حکیم بن حزام بنی خزوم میں سے، ابو جہل بن حشام بنی سہم میں سے، حجاج کے دونوں بیٹے، ٹھیک ہے، اور امیہ بن خلف، اور دوسرے وہ لوگ جو انہوں میں سے تھے۔ تو یہ سارے لوگ وہاں پہ جمع ہوئے، اور ان کے علاوہ قریش میں سے دوسرے جن کے تعداد کا شمار نہیں ہو سکتا، یعنی بے شمار لوگ تھے۔ اس کے بعد ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس شخص کا معاملہ تو تم لوگ دیکھ چکے ہو، واللہ اب ہمارے علاوہ دوسرے لوگ اس کے پیچھے جو ہے اس کی اقتداء میں چلنا شروع ہو گئے، ان کے ساتھ ہو کر ہم اس کے حملہ کرنے سے اب ہمیں بے خوفی نہیں رہی ہے، اس لیے سب مل کر رائے سوچو۔ راوی نے کہا کہ سب نے مشورہ کیا، اور ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ اس سے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیتے، یعنی ہتھ کڑیاں بیڑیاں وغیرہ لگا کے اس کو بند کر دیتے، اور اس کی ان کو بند کر دیں گے تو اسی حالت میں جو ہے نا وہ ان کا دنیا سے وصال ہو جائے گا معاذ اللہ۔ تو جس طرح اس سے شاعروں اور جو اس سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں موت آئی ہے، اس کی بھی موت آئے گی۔ تو شیخ نجدی جو شیطان کی شکل، جو شیطان تھا جس نے شیخ نجدی کی شکل جو اختیار کی ہوئی تھی، اس نے کہا نہیں، یہ تمہاری کوئی ٹھیک رائے نہیں ہے، اگر تم نے اس کو قید رکھا جس طرح کہ تم کہہ رہے ہو، تو جس کو تم نے بند رکھا ہے اس کا حکم اس بند دروازے کے باہر اس کے ساتھیوں کی طرف جائے گا، اور جب ان لوگوں کو پتہ چلے گا اس بارے میں تو
قرین قیاس ہے کہ وہ تم پر حملہ کریں اور اس کو تمہارے ہاتھوں سے چھین لے جائیں، اور اس کے ذریعے وہ اپنی تعداد کو تمہارے مقابلے میں بڑھائیں اور تمہاری حکومت پر غلبہ حاصل کر لیں، تو یہ تمہارے لیے کوئی ٹھیک رائے نہیں ہے۔ اس کے سوا دوسری کوئی رائے سوچو۔ اب پہلی رائے جو تھی وہ تو ختم ہوگی، اب دوسری رائے کے اوپر آئے۔ پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اس کو اپنے پاس سے نکال دیتے ہیں، یعنی کو جلا وطن کر دیتے ہیں، یہاں سے نکال دیتے ہیں اور اپنی بستیوں میں سے اس کو جلا وطن کر دیں، اور جب وہ ہمارے پاس سے نکل جائے گا تو واللہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کہاں چلا جائے اور کہاں جا کے وہ رہنے لگ جائے، ہماری آنکھوں سے وہ دور ہو جائیں گے، تو واللہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو جب شیطان نے یہ بات سنی نا تو اس نے کہا نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تمہاری یہ جو رائے ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو کیونکہ تم لوگ اس کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میٹھی گفتگو تھی اور جو کلام کا جو آپ کا انداز تھا، اس سے وہ لوگوں کے دلوں پہ جو ہے نا غلبہ حاصل کر لیں گے، ٹھیک ہے، اور جب غلبہ حاصل کر لیں گے تو لوگ ان کے پیچھے ہو جائیں گے، وہ پھر دوبارہ سے جو ہے نا اس نے وہی بات کی کہ وہ لشکر بنائیں گے، تمہارے اوپر فوج لے کے آئیں گے اور تمہیں وہاں پہ ہلاک کر دیں گے۔ اب یہ بھی رائے جو تھی، اب وہ جو شیطان تھا اس نے شیخ نجدی کی شکل میں اس نے وہ بھی ختم کر دی۔ ابو جہل بن حشام، ابو جہل بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ واللہ میری اس سے متعلق ایک رائے ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اب تک تم میں سے کسی نے اس کا خیال کیا ہوگا۔ سب نے کہا کہ ابو الحکم، آخر وہ کیا رائے؟ اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے میں سے ایک جوان مرد، نو عمری قوی، شریف النسب، ہم سب میں بہترین لے لیں اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک تلوار دے دیں، اور یہ سب اس کے پاس پہنچے اور اس کو ان تلواروں سے مارے کہ گویا ایک شخص کا وار ہے، یعنی سب مل کے ایک ہی دفعہ میں سارے وال کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معذلت قتل کر دیں، تب ہم اس سے بے فکر ہو سکیں گے اور چین پا سکیں گے۔ اچھا، جب شیطان نے یہ بات سنی نا اس نے کہا یہ سب سے اچھی رائے ہے، اس سے اچھی رائے ہو ہی نہیں سکتی، کوئی ہو نہیں سکتی نا، تو اس کے اوپر بھی ساروں نے اتفاق کر لیا، کہ ٹھیک ہے جی اب یہ ہو گیا، ڈن ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے نکلنا اور حضرت علی کو اپنے بستر پر چھوڑنا۔ راوی کہتے ہیں کہ مذکورہ مشورے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور ان کو ساری بات بتا دی کہ جی کفار جو قریش ہے نا وہ آپ کے ساتھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو جب رات کا اندھیرا ہو تو وہ سب کے سب آپ کے دروازے پر جمع ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ آپ سو جائیں تو ہم آپ پر حملہ کریں، اور رسول ان لوگوں کو ان کے مقامات پر ملاحظہ فرمائیں۔ تو علی بن ابی طالب نے سے فرمایا تم میرے بستر پر سو جاؤ، اور میری یہ سبز حضرمی چادر جو تھی، آپ کی سبز ایک چادر تھی، اس کو اوڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے، تو حضرت علی کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ یہ لیں اور سو جائیں۔ ابن اسحاق نے کہا کہ مجھ سے یزید بن زیاد نے، اچھا تو پھر اگر جب وہ سب کے سب آپ کے دروازے پہ جمع ہو گئے جن میں ابو جہل بن حشام بھی تھا، تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ اگر تم اس کے اصول پر اس کی پیروی کرو تو تم عرب و عجم کے بادشاہ ہو جاؤ گے۔ اب یہ ابو جہل بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، اور مرنے کے بعد پھر تم اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے اوروں کے باغوں کے سے باغ ہوں گے، یعنی جو باقی لوگوں کے جس طرح کے باغ تھے ویسے تمہارا بھی باغ ہوگا، اور اگر تم نے اس کی پیروی نہ کی تو تمہیں قتل اور ذبح کرنا اسے جائز ہو جائے گا، اور پھر جب تم اپنے مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے آگ ہوگی جس میں تم جلائے جاؤ گے۔ راوی نے کہا کہ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے باہر نکلے اور ایک مٹھی بھر کر خاک ان کے اوپر ڈالی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کہتے ہوئے گئے تھے نعم انا اقول ذلک انت احدہم، ہاں میں یہ باتیں کہتا ہوں اور میں بھی انہی میں سے ایک ہے اور تو بھی انہی میں سے ایک ہے، یعنی ابو جہل کو کہا جو آگ میں جلایا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دیکھنے اور سے ان کی بینائیوں کو، یعنی ان کی آنکھوں کے آگے ایسا پردہ ڈال دیا کہ وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے، اور سورۃ یاسین کی آپ پڑھتے گئے وما جعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، یہاں تک۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ کہیں ایسے راستے سے گزرے ہو کہ جہاں پہ ڈر خوف ہو تو وہاں پہ یہ آیت ضرور پڑھ لیا کریں، یاسین کی شروع کی آیتیں پڑھ لیا کریں، وما جعلنا من بین ایدیہم یہاں تک، یہ والی آیت تک، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دشمن سے ان سب چیزوں سے چھپا لے گا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، یہاں تک کہ اسور ان آیتوں کی تلاوت سے فارغ ہوئے اور ان میں سے کوئی شک باقی نہ رہا جس کے سر پر آپ نے خاک نہ ڈالی ہو، اس کے بعد پلٹ کر آپ جہاں جانا چاہتے تھے چلے گئے۔ پھر ان کے پاس ایک شخص آیا جو ان میں سے نہیں تھا اور کہا تم لوگ یہاں کس کا انتظار کریں؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نے کہا وہ تو یہاں سے چلے گئے اور تم لوگ تو محروم ہو گئے اس چیز سے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اور جب وہ لوگ کہتے نہیں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اندر لیٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے چادر لی ہوئی ہے، تو وہ وہیں پر ہی ان کا انتظار کرتے رہے، اور جب صبح ہوئی تو حضرت علی بستر سے اٹھے تو انہوں نے کہا واللہ ہم سے بیان کرنے والا جو ہمیں کہہ رہا تھا وہ شخص بالکل ٹھیک تھا۔ ابن اسحاق نے کہا کہ وہ لوگ جو آپ کے قتل کے لیے جمع ہو گئے تھے ان کے اور اس روز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو قرآنی آیتیں نازل فرمائی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب کہ تیرے متعلق کافر چال بازیاں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فانی معکم من المتربصین، بلکہ یہ لوگ تو کہتے تھے کہ وہ شاعر ہے، ہم اس کی موت کے حادثے کے منتظر رہیں گے، اے نبی تو کہہ دے کہ تم بھی انتظار کرو اور بے شبہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں،
کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے گا، یعنی تم میرے در پہ ہو میری موت کے، بلکہ تمہاری موت کا وقت آ جائے گا۔ ابن حشام نے کہا ہے کہ منون کے معنی موت کے ہیں، اور ریب المنون کے معنی موت کا نزول اور حادثہ موت ہے۔ ابن اسحاق نے کہا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہجرت کی اجازت دی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار شخص تھے، اور جب آپ نے رسول سے ہجرت کی اجازت طلب کی تو رسول نے فرمایا تھا لا تعجل لعل اللہ یجعل لک صاحبا، کہ جلدی نہ کرو، شاید اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی ساتھی پیدا کر دیں گے۔ تو آپ کو امید بن گئی کہ اس ساتھی سے رسول کی مراد خود اپنی ذات مبارک کی ہوگی۔ جب آپ نے ایسا فرمایا تو ابو بکر نے 2 اونٹنیاں خرید لیں، پہلے سے انہوں نے تیاری کر کے رکھی تھی جب یہ بات سنی تھی، اور انہیں اپنے گھر میں چارہ ڈالتے ہوئے اسی ہجرت کے سامان کے طور پر اس کو روکے رکھا تھا کہ ان کی دیکھ بھال کرنا، کیئر کرنا ان کی، تاکہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور جب یہ معاملہ تو ہم فٹافٹ وہاں سے نکلیں۔ ابن اسحاق نے کہا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی جانب ہجرت کے واقعات کچھ وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ ابن اسحاق نے کہا کہ مجھ سے ایسے شخص ہیں جس کو میں جھوٹا نہیں سمجھتا، عروہ بن زبیر سے، اور انہوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت سن کر بیان کی کہ ام المومنین نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے گھر آنے میں کبھی تعامل نہ فرماتے تھے، دن کے دنوں وقتوں میں سے کسی ایک وقت یا تو صبح شریف لاتے یا شام میں، یہاں تک کہ جب وہ دن آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہجرت اور مکہ سے اپنی قوم کے درمیان سے نکل جانے کی اجازت مرحمت فرمائی، تو رسول ہمارے پاس زبیر میں ایسے وقت تشریف لائے کہ اس وقت آپ تشریف نہیں لایا کرتے تھے، یعنی غیر متوقع وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ جس میں کسی کو امید نہ تھی۔ ام المومنین نے کہا کہ جب آپ کو ابو بکر نے دیکھا تو کہا کہ اس وقت رسول کسی نئی بات کے بغیر تشریف نہیں لائے ہیں۔ کہا کہ جب آپ اندر داخل ہوئے تو ابو بکر آپ کے لیے اپنے تخت سے ہٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر بٹھایا۔ اچھا، وہاں پر حضرت ام المومنین بھی تھیں، سیدہ عائشہ بھی تھیں، اور ان کی بہن اسماء بنت ابی بکر کے سوا کوئی نہ تھا۔ رسول نے فرمایا اخرج انی من عندک، جو لوگ تمہارے پاس ہوں انہیں میرے پاس سے ہٹا دو۔ تو ابو بکر نے عرض کی صرف یہ میری دونوں بیٹیاں ہیں، آپ پر میرے ماں باپ فردا ہوں، ان کے رہنے میں کیا حرج ہے؟ ان اللہ قد اذن لی فی الخروج والہجرۃ، اللہ نے نکل جانے اور ہجرت کر جانے کی مجھے اجازت دی ہے۔ کہ ابو بکر نے عرض کی الصحبۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ فرمایا الصحبۃ، ہاں تم بھی ساتھ رہو گے۔ ام المومنین نے کہا کہ مجھے اس سے پہلے کبھی یہ بات نہیں معلوم ہوئی تھی کہ کوئی شخص خوشی سے بھی روتا ہے۔ اب حضرت ابو بکر کو اتنی خوشی ہوئی، ہجرت تاریخ اسلامی تاریخ میں بہت بڑا واقعہ ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو جب حضرت عائشہ نے کہتی ہیں کہ مجھے پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خوشی سے رو رہے ہیں، کہ میں نے ان کے روز اپنے والد ابو بکر کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، پھر عرض کی کہ اللہ کے نبی یہ دونوں اونٹنیاں ہیں جس کو میں نے اسی روز کے لیے رکھا تھا۔ اس کے بعد آپ دونوں نے عبداللہ بن ارکت کو، جو بنی وائل بن بکر کا ایک شخص تھا، اور اس کی ماں بنی سہم بن عمر کی ایک عورت تھی اور وہ مشرک تھی، راستہ بتلانے کے لیے اجرت پر ٹھہرا لیا، اور دونوں نے اپنی دونوں اونٹنیاں اس کے حوالے کر دیں اور وہ اسی کے پاس رہنے لگیں کہ وہ انہیں ایک بار مقرر تک لے کر چرائیں۔ ابن اسحاق نے کہا کہ مجھے اس بات کی خبر ملی ہے کہ رسول کے نکلنے کی خبر آپ کے نکلنے تک حضرت علی کو، حضرت ابو بکر کو اور حضرت ابو بکر کی دونوں بیٹیوں کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ علی کو تو جیسا کہ مجھے معلوم ہے کہ خود رسول نے اپنے نکلنے کی خبر دی اور انہیں حکم دیا کہ آپ کے جانے کے بعد مکہ میں رہیں تاکہ رسول کی جانب سے لوگوں کی وہ امانتیں جو آپ کے پاس رہا کرتی تھیں ادا کر دیں۔ اور رسول کی حالت تھی کہ مکہ کا ہر ایک شخص جس کو اپنی کسی چیز کے تلف ہونے کا خوف ہوتا ہے وہ اس کو اپنے پاس رکھ دیتے، اس لیے کہ آپ کی دیانت اور سچائی کو سب جانتے تھے۔ رسول کے حالات غار میں ابو بکر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ابن اسحاق نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا عزم فرما لیا تو ابو بکر بن ابی قحافہ کے پاس تشریف لائے اور ابو بکر کے گھر کے پیچھے ایک کھڑکی سے دونوں نکل گئے، اور پھر دونوں نے کوہ سور کے ایک غار کا قصہ فرمایا جو کہ مکہ کے نشیبی جانب تھا، یعنی 4 کلومیٹر دور تھا یہ مکہ سے غار سور کا جو پہاڑی ہے، اور دونوں اس میں داخل ہو گئے۔ اور ابو بکر نے اپنے فرزند عبداللہ بن ابی بکر کو حکم دے دیا تھا کہ دن میں لوگوں کی وہ باتیں سنتے رہیں جو ان دنوں کے فائدے کی ہوں، کہ لوگ ان دنوں کے متعلق کیا کہتے ہیں، اور جو کچھ دن بھر میں ہو اس کی خبر شام میں ان کے پاس لا دیں۔ اور آپ نے اپنے آزاد کردہ عامر بن فہیرہ کو حکم دے دیا تھا کہ آپ کی بکریاں دن میں چراتے رہیں اور شام میں اس کے پاس غار میں لائیں، اور جب شام ہوتی تو اسماء بنت ابی بکر کھانے میں جو چیز ان دونوں کے قابل ہوتی ان کے پاس لاتی۔ یعنی کہ حضرت ابو بکر کا پورا خاندان جو ہے ایک خبریں پہنچانے کے لیے، ایک دودھ لانے کے لیے، ٹھیک ہے، کھانا لانے کے لیے، سب جو ہیں اس بڑی قربانی جو اسلام کے لیے تھی اس میں شامل تھے۔ ابن حشام نے کہا کہ مجھ سے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ حسن بن ابی الحسن نے کہا کہ رسول اللہ اور ابو بکر غار کے پاس رات کے وقت پہنچے تو رسول سے پہلے ابو بکر اندر گئے اور غار کو یہ دیکھنے کے لیے ادھر ادھر ٹٹولا کہ اس میں کوئی درندہ یا سانپ ہو تو معلوم ہو جائے اور خود خطرے میں پڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لے۔ ابن اسحاق نے کہا کہ رسول اور آپ کے ساتھ ابو بکر غار میں 3 روز رہے، اور قریش نے جب آپ کو نہ پایا تو آپ کے متعلق 100 اونٹ اس شخص کے لیے مقرر کیے جو آپ کو ان کے پاس لے کے آئے گا،
اور عبداللہ بن ابی بکر دن میں قریش کے ساتھ انہی میں رہا کرتے اور جو کوئی مشورہ وہ کرتے رسول اور ابو بکر کے متعلق جو کچھ وہ کہتے سب سنتے، اور جب شام ہوتی تو دونوں کے پاس آتے اور ساری خبریں دونوں کو پہنچا دیتے۔ اور ابو بکر کے آزاد کردہ عامر بن فہیرہ غلام جو تھے مکہ والوں کے چرواہوں کے میں بکریاں چراتے، اور جب شام ہوتی تو ابو بکر کی بکریاں ان دونوں کے پاس لاتے اور آپ دونوں ان کا دودھ دھوتے اور انہیں ذبح کرتے، اور جب عبداللہ بن ابی بکر صبح ان کے پاس سے مکہ جاتے تو عامر بن فہیرہ بھی بکریاں لے کر ان کے پیچھے پیچھے ہو جاتے۔ اب ساری یہ پلاننگ ہو رہی تھی، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو ان کے بیٹے تھے وہ خبریں وغیرہ لاتے، انہی کے بیچ میں رہتے، اور جو عامر بن فہیرہ جو غلام تھے ان کے، وہ بکریاں انہی کے بیچ میں چراتے کہ جو جو باتیں ہوتی رہیں وہ ساری ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابو بکر کو غار میں جا کے بتا دیں۔ تو صبح ان کے پاس سے مکہ جاتے اور عامر بن فہیرہ بھی بکریاں لے کر ان کے پیچھے پیچھے ہو جاتے تاکہ ان کے نشان قدم مٹ جائیں، یہاں تک کہ جب 3 روز گزر گئے اور لوگوں کی بے چینی آپ دونوں کے متعلق جاتی رہی تو آپ کے پاس آپ کا وہ ساتھی جس کو اجرت پر مقرر کر لیا تھا آپ کے دونوں اونٹ اور اپنے اونٹ لے کر آیا، اور اسما بنت ابی بکر آپ دونوں کے چمڑے کا توشہ دان لے کر آئیں، لیکن ان کا بندھن یعنی رسی جس کو پکڑ کے اٹھایا جاتا ہے وہ کسی چیز سے لٹکایا جاتا ہے، اس کو باندھنا بھول گئیں، یعنی وہ جو تھیلا سا تھا اس کو انہوں نے باندھنا بھول گئیں کہ وہ اس کو لٹکائیں کیسے۔ اور جب دونوں نے قصر سفر کیا تو توشہ دان لٹکانے گئیں تو دیکھا کہ اس کا بندھن نہیں ہے، تو اپنا یعنی کمر کا جو باندھنے کا جو کپڑا تھا دوپٹہ کھولا اور اسے توشہ دان کے بندھن کے بجائے استعمال کیا اور اسے باندھ دیا، اس لیے اسما بنت ابی بکر کو ذات النطاق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جب اس کا وہ جو سٹیپ ہوتا ہے نا وہ باندھنا بھول گئیں، تو انہوں نے اپنی جو کمر پہ پہلے یہ عرب عورتیں جو ہے نا یہ کمر پہ کپڑا سب باندھا کرتی تھیں، تو انہوں نے وہ کھولا اور اس کو سٹیپ بنایا، اسی وجہ سے ان کو یہ لقب بھی دیا گیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب ابو بکر نے دونوں اونٹیاں رسول کے سامنے پیش کی تو ان دونوں میں سے جو بہتر تھی اس کو آگے رکھا اور عرض کی کہ آپ پر میرے ماں باپ فدا، سواری پر تشریف فرما ہو، تو رسول نے فرمایا انی لا ارکب بعیرا لیس لی، میں ایسے اونٹ پر نہیں بیٹھتا جو میرا نہ ہو، تو عرض کی اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، یہ آپ کی نظر ہے، فرمایا لا ولکن مس سمن اللذب طاعتہا بھی، لیکن ایسا نہیں، لیکن تم نے اسے کتنے میں خریدا ہے؟ عرض کی اتنے میں، فرمایا قد اخذتها بذالک، میں نے اسے اسی قیمت میں لے لیا۔ اب دیکھو کتنی بڑی بات ہے۔ عرض کی اللہ کے رسول وہ آپ کی ہو گئیں۔ اس کے بعد دونوں سوار ہوئے اور چلے، اور ابو بکر نے اپنے آزاد کردہ عامر بن فہیرہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا کہ راستے میں وہ آپ دونوں کی خدمت کر سکیں۔ ابن اسحاق نے کہا کہ مجھے اسما بنت ابی بکر سے یہ روایت پہنچی کہ انہوں نے کہا کہ جب رسول اور ابو بکر نکل گئے تو ہمارے پاس قریش کی ایک ٹولی آئی جس میں ابو جہل بھی تھا، اور وہ آ کر ابو بکر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، تو ان میں ان کی طرف چلی، تو انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر کی بیٹی تیرا باپ کہاں ہے؟ میں نے کہا واللہ میں نہیں جانتی کہ میرا باپ کہاں ہے۔ تو ابو جہل نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور وہ ان کے چہرے مبارک کے اوپر، حضرت اسما بنت ابی بکر کے چہرے مبارک پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ جس سے ان کے کان کا جو بالا تھا وہ گر پڑا، یعنی جو انہوں نے کان میں جو بالی جو پہنی ہوگی وہ اس سے گر گئی۔ اچھا، اسما رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر وہ لوگ لوٹ گئے اور ہم 3 روز تک ایسی حالت میں رہے کہ رسول کس طرف تشریف لے گئے ہمیں اس کا علم ہی نہ تھا، یہاں تک کہ جنوں کا ایک شخص مکہ کی نشیبی جانب سے عربوں کے گانے کی طرح چند اشعار گاتا ہوا آیا اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے، اس کی آواز سن رہے تھے لیکن وہ دکھائی نہ دیتا تھا، یہاں تک کہ وہ مکہ کی بلند جانب سے یہ کہتا ہوا نکل گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے نا ان کی رہنمائی کے لیے ایک جن کو بھیجا وہاں پہ غیبی مدد کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو آگے راستے کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، تو اس لیے جزا اللہ رب الناس خیر جزائہ رفیقین حلا خیمۃ ام معبد ہما نزالا بالبر ثم تروحا فافلح من امسى رفیق محمد۔ اب یہ اشعار وہاں پہ پڑھے جا رہے ہیں، لیعزی بنی کعب مکان فتأتہم ومقعدہا للمؤمنین بمرصد۔ اب یہ وہاں پہ اشعار جو پڑھے جا رہے ہیں نا، اگر اس کا میں آپ لوگوں کو ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ لوگوں کا پروردگار ان دونوں رفیقوں کو اپنے پاس کی بہترین جزا دے جو معبد کے دونوں خیموں میں اترے ہیں۔ اب یہ نا اشعار بھی پڑھتے جا رہے ہیں اور ساتھ ان کو نا ایک رہنمائی بھی کر رہے ہیں۔ وہ اترے تو نیکی کو اپنے ساتھ لیے ہوئے اور پھر شام ہوتے چلے گئے، ترقی اسی نے پائی اور وہی پھلا پھولا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہو گیا۔ بنی کعب کو اپنے زنان خانے اور دیوان خانے سے خوش ہونا چاہیے کہ وہ ایمانداروں کا انتظار کرنے ٹہرنے کا مقام ہے۔ ابن حشام نے کہا کہ معبد بنت کعب بنی کعب کی شاخ خزاں کی عورت تھی، اور شاعر کا قول حل خیمۃ ام معبد اور ہما نزال بالبر ثم تروحا ابن اسحاق کے سوا دوسروں کی روایت ہے۔ ابن اسحاق نے کہا کہ اسما بنت ابی بکر نے کہا کہ جب ہم نے اس جن کا قول سنا تو ہمیں معلوم ہوا کہ رسول نے کس سمت کا رخ کیا ہے، اور معلوم ہوا کہ آپ کی توجہ مدینہ کی جانب ہے، اور وہ 4 شخص یہ تھے، رسول، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ، اور عبداللہ بن ارکت، آپ دونوں کو راہ بتانے والا۔ ابن حشام نے کہا کہ بعض لوگ عبداللہ بن اریکت کہتے ہیں، ارکت بھی کہتے ہیں اور اریکت بھی کہتے ہیں، یہ دونوں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابو قحافہ کا اسما کے پاس آنا۔
ابن اسحاق نے کہا کہ مجھ سے یحییٰ بن عباد بن عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا ہے کہ ان سے ان کے والد عباد نے ان کی دادی اسماء بنت ابی بکر کی روایت سنائی کہ اسماء نے کہا کہ جب رسول نکلے اور آپ کے ساتھ ابو بکر بھی نکل گئے تو ابو بکر اپنے تمام مال اٹھا لے گئے. آپ کے ساتھ ابو بکر بھی نکل گئے تو ابو بکر اپنا تمام مال اٹھا لے گئے. آپ کے 5 یا 6 ہزار درہم تھے, آپ انہیں اپنے ساتھ لے چلے, یعنی جتنا بھی مال ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ہے وہ سب لے لیا انہوں نے. اسماء نے کہا کہ میرے دادا ابو قحافہ جب ہمارے گھر آیا اس وقت اس کی بینائی جاتی رہی تھی. اس نے کہا واللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنا مال اپنے ساتھ لے جا کر تمہیں دکھ دے دیا. کہ میں نے کہا ابا جان ایسا نہیں ہے, وہ ہمارے بہت سا مال چھوڑ گئے ہیں. کہا کہ میں نے بہت سے پتھر لیے اور انہیں گھر کے ایک روشن دان میں رکھا جس کے میرے والد اپنا مال رکھا کرتے تھے, اور میں نے اس پر ایک کپڑا ڈال دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا ابا جان آپ اپنا ہاتھ اس پر مار پر رکھیے. کہا آخر انہوں نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور کہا جب وہ تمہارے لیے چھوڑ گیا ہے تو پھر کچھ ڈر کی بات نہیں, اس نے اچھا کیا. اب دیکھو یہاں پہ کتنی قربانی ہے. حضرت ابو بکر گئے اپنا سارا مال لے گئے, لیکن پیچھے جب ان کے والد حضرت ابو بکر کے والد جب ابو قحافہ جب آئے تو انہوں نے کہا جی وہ تو سارا مال ہی لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو انہوں نے, ان کی بیٹی کتنی سمجھدار تھی, انہوں نے ایک جو پیالہ سا تھا, گھڑا سا جس میں وہ مال رکھا کرتے تھے, اس کے اندر وہ پتھر رکھے اور ان کو یقین دلانے کے لیے سارا عمل کیا. اچھا پھر راستے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو وہاں پہ سراقہ کی حالت, جب ابو جہل نے انہوں نے اعلان کیا نا 100 اونٹ ملیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے گا, تو وہاں پہ انعام کی خاطر لوگ جو ہے نا ان کے پیچھے پیچھے اب جانے لگ گئے. اب وہاں پہ اس میں ایک سراقہ بھی تھا, ٹھیک ہے. اب ابن اسحاق نے کہا کہ مجھ سے زہری نے بیان کیا کہ اس سے عبد الرحمن بن عبد مالک بن جاشم نے اپنے والد اور انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے اپنے چچا سراقہ بن مالک بن جاشم سے روایت کی. سراقہ نے کہا کہ رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے تو قریش نے آپ کے متعلق 100 اونٹ انعام اس شخص کے لیے مقرر کیے جو آپ کو ان کے پاس لوٹا لائے گا. میں نے اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھا تھا, ہم میں سے ایک شخص آیا اور ہمارے پاس کھڑا ہو گیا اور کہا واللہ میں نے 3 مسافروں کو ابھی ابھی گزرتے دیکھا اور میں سمجھتا ہوں محمد اور اس کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے ان کو اپنی آنکھ سے اشارہ کیا کہ خاموش رہے, اور میں نے کہا کہ وہ تو فلاں قبیلے کے لوگ تھے جو اپنے گمشدہ جانور ڈھونڈتے رہتے ہیں. اس نے کہا شاید ایسا ہی ہو, پھر وہ خاموش ہو گیا. کہا کہ اس وقت تو میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا اور پھر اٹھا اور اپنے گھر گیا اور اپنے گھوڑے کو لانے کا حکم دیا اور وہ بطن دادی میں لا کر باندھ دیا گیا اور اپنا ہتھیار نکالنے کا حکم دیا اور وہ حجرے کے پیچھے سے نکال کر لایا گیا. پھر میں نے اپنے وہ تیر لیے جس سے میں اپنی قسمت دیکھا کرتا تھا یا استخارہ کیا کرتا تھا یا فلاں دیکھا کرتا تھا. پھر میں نے جا کر اپنی زرہ پہن لی اور تیر نکال کر ان سے فال دیکھی تو وہ تیر نکلا جس کو ناپسند کرتا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ضرر نہ دیتا تھا. کہا کہ مجھے امید تھی کہ میں آپ کو قریش کے پاس واپس لاؤں گا اور قریش سے 100 اونٹنیاں لوں گا. کہا کہ پھر میں سوار ہو کر آپ کے نشان قدم پر چلا اور میرا گھوڑا دوڑتا رہا تھا. اس نے ٹھوکر کھائی اور میں اس پر سے گر پڑا. کہا کہ میں نے دل میں کہا آخری کیا بات ہے. کہا کہ پھر میں نے اپنے تیر نکالے اور اس سے فال دیکھی تو پھر وہی تیر نکلا جس کو میں ناپسند کرتا تھا اور وہ آپ کو ضرور ضرر دینے والا نہ تھا. کہا کہ اب اس نے نا یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے فال لکھا اس تیروں کے اوپر اور ہمیشہ وہی تیر نکلا کہ جو آپ سے کو تکلیف نہ دینا چاہتا تھا. کہا کہ پھر میں نے آپ کا پیچھا کرنے کے سوا دوسری کسی حالت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور آپ کے نشان قدم پر چلا. میرا گھوڑا دوڑ رہا تھا کہ پھر اس نے ٹھوکر کھائی اور میں اس پر سے گر پڑا. کہا کہ میں نے دل میں کہا آخری کیا بات ہے. اب 3 دفعہ وہ راستے میں چلتا چلتا ٹھوکر سے گر پڑا. پھر میں نے اپنے تیر نکالے اور فال دیکھی تو پھر بھی وہی تیر نکلا جس کو میں پسند نہ کرتا تھا اور آپ کو کوئی ضرر دینے والا نہ تھا. کہا کہ پھر میں نے آپ کا پیچھا کرنے کے سوا دوسری کسی حالت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور سوار ہو کر آپ کا پیچھا کیا. اور جب وہ لوگ نمایاں ہوئے اور میں نے انہیں دیکھ لیا تو میرے گھوڑے نے پھر ٹھوکر کھائی اور اس کے اگلے پیر زمین میں دھس گئے اور میں اس سے گر پڑا. پھر گھوڑے نے اپنے پیر زمین سے نکالے تو اس کے ساتھ ہی بگولے کی طرح دھواں نکلا. کہا کہ جب میں نے یہ حالت دیکھی تو جان گیا کہ آپ مجھ سے محفوظ رکھے گئے ہیں اور یہ بات بالکل صاف ہے. کہا کہ پھر تو میں نے ان لوگوں کو پکارا کہ لوگوں میں سراقہ ہوں, مجھے اتنی مہلت دو کہ میں تم سے بات کروں, واللہ میں تم سے کوئی دغا نہ کروں گا. اب جب وہ بالکل پھنس گیا نا, اس کا گھوڑا بھی دھس گیا اور اس کو پتہ لگ گیا جی یہ معاملات ہی کچھ الگ ہیں, تو اب وہ بات کرنے کے اوپر آ گیا اور نہ میری جانب سے تمہیں کوئی ایسی بات پہنچے گی جس کو تم پسند نہ کرو. کہا تو رسول نے ابو بکر سے فرمایا کل لہو ما تبغنی منا, کل لہو ما تبتغی منا, اس سے کہو کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. تو کہا تو ابو بکر نے مجھ سے وہی کہا تو میں نے کہا کہ مجھے آپ کی ایک تحریر لکھ دیں کہ وہ میرے پاس آپ کی ایک نشانی ہو. فرمایا اکتب لہو یا ابا بکرین, اے ابو بکر اس کو لکھ دو. کہا آخر ابو بکر نے کسی ہڈی یا کسی چٹی یا کسی ٹھکری پر ایک تحریر لکھی اور میری طرف پھینک دی. میں نے اس کو لے لیا اور اپنے ترکش میں رکھ لیا, واپس ہو گیا. پھر جو کچھ ہوا اس کا میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا اور خاموش رہا, یہاں تک کہ جب رسول نے مکہ فتح فرمایا اور حنین و طائف کی جنگوں سے فارغ ہوئے تو اس تحریر کو لے کر نکلا اور آپ سے ملوں, اور مقام جارانہ میں نے آپ سے ملا اور آپ کے لشکر میں انصار کے رسالے میں داخل ہونے گیا تو وہ لوگ مجھ پر
برچھوں سے مارنے لگے اور ہٹ جا کر آخر تو چاہتا کیا ہے؟ کہا میں رسول اللہ کے قریب گیا اور آپ اپنی اونٹی پر تشریف فرماتے. واللہ مجھے اس وقت ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ گویا میں آپ کی پنڈلی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ رکاب میں کھجور کے درخت کے گھابے کی سی سفید و نرم ہے. کہا کہ میں نے اس تحریر کو لیے ہوئے اپنے ہاتھ بلند کیا اور عرض کیا رسول اللہ یہ میری نسبت آپ کی تحریر ہے، میں سراقہ ہوں. تو رسول نے فرمایا یوم وفاء و برن، آج کا دن وعدوں کے پورا کرنے کا نیکی کا ہے. یعنی اس نے وہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ اس کو اپنے پاس محفوظ کر لی اس چیز کو کہ جب وقت آئے گا تو پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز جو ہے وہ دکھاؤں گا. اس کو میرے قریب لاؤ. کہا تو آپ کے قریب گیا اور اسلام اختیار کیا. پھر میں نے ایک بات یاد کی کہ اس کے متعلق رسول نے دریافت کروں کہ لیکن وہ بات مجھے یاد نہ آتی تھی، مگر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بھوکے بھٹکے اونٹ میرے حوض پر آتے ہیں اور میں ان سے اپنے اونٹوں کے لیے بھر رکھا ہے، کیا اگر میں انہیں پانی پلاؤں تو مجھے کوئی اجر ملے گا؟ فرمایا نعم فی کل ذات کبد حرا اجر، ہاں ہر پیاسے جگر والی چیز کے متعلق اجر ہے. کہا کہ پھر میں اپنی قوم کی جانب واپس ہوا اور رسول کے پاس زکوٰۃ کے اونٹ روانہ کیے. ابن حشام نے کہا کہ عبد الرحمن حارث بن مالک جاشم کے فرزند تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے تو راستے میں کچھ معجزات بھی ہوئے تھے. وہ معجزات کیا کہتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر سانپ نے ڈس لیا جب آپ غار کے اندر گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں پہ اپنا لعاب دہن لگایا تو اس سے آرام آ گیا تھا. یہ بھی آپ سے معجزہ تھا. کفار سے حفاظت کی خاطر غار کے منہ پر غیلان نامی درخت اگا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، یہ سارے کفار سے بچنے کے لیے تھا. پھر اس کے بعد 2 کبوتروں نے گھونسلہ بنا لیا اور مکڑی نے جالا تن دیا. سراقہ بن مالک جو بعد میں اسلام لے آئے تھے گرفتار کرنے آئے تو انہیں زمین نے پکڑ لیا. معبد کی لاغر بکری کو مبارک ہاتھ لگائے تو اس بکری نے اتنا دودھ دیا کہ سارے برتن دودھ سے بھر گئے. یہ بھی آپ سے معجزہ تھا. ربیع الاول بروز پیر سفر ہجرت کا آغاز ہوا اور 12 ربیع الاول کو قباء میں پہنچے. حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں چند دن قیام فرمایا. اسی دوران مسجد قباء تعمیر فرمائی جس کی شان و عظمت پر سورۃ توبہ کی آیت 108 گواہ ہے. قبیلہ بنو سالم میں پہلا جمعہ ادا فرمایا. برائدہ اسلمہ پکڑنے آئے مگر محبت رسول کے اسیر ہو گئے اور عرض کیا رسول اللہ مدینہ میں آپ کا داخلہ جھنڈے کے ساتھ ہوگا. پھر انہوں نے اپنے امامے کو جھنڈا بنا لیا. اہل مدینہ روزانہ راستوں پر بیٹھ کر تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا کرتے تھے. جب آپ نے سرزمین مدینہ کو شرف قدم بوسی بخشا تو اہل مدینہ دیکھتے ہی پکار اٹھے اللہ اکبر جاءنا رسول اللہ جاء محمد، یعنی رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے. عورتوں، بچوں اور کنیزوں نے یوں نعت پڑھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائن، یعنی وداع کی گھاٹیوں سے ہم پر چاند طلوع کر آیا، دعا کرنے والے جب تک دعا کریں ہم پر شکر واجب ہے. نیز مرد عورتیں چھتوں پر چڑھ گئے جبکہ بچے اور غلام گلیوں میں یوں نعرے لگانے لگے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. شاہ تم نے مدینہ اپنایا واہ کیا بات ہے مدینے کی، اپنا روزہ اسی میں بنوایا واہ کیا بات ہے مدینے کی. میرے آقا مدینہ جب آئے بچیوں نے ترانے تھے گائے، 400 خوب کیف تھا چھایا واہ کیا بات ہے مدینہ کی. تو یہ پورا واقعہ تھا ہجرت کا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، اور کس طرح مشکلات آئیں، کس طرح بیچ میں پرابلمس آئیں، اور کون کون سے موضوع بیچ میں آئے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح محفوظ رکھا، اور کیا قربانیاں تھیں حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کی، ان کے گھر والوں کی، ان کی خود کی، اور کس طرح انہوں نے سفر کیا. ساری چیزیں میں نے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے. تو ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو پوری بات جو ہے وہ پورا ہجرت کا واقعہ جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.